السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کے ساتھ پیچھے سے جماع کرنا۔ اینل سیکس ان اسلام۔ اینل سیکس عورت کے پیچھے کے مقام دوبر میں جماع کرنا، جسے اینل سیکس کہا جاتا ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی جائز کہنے والے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ علامہ عبدالرازق بطرلوی لکھتے ہیں کہ بعض روایات سے بعض حضرات غلطی کا شکار ہو گئے اور پیچھے کے مقام میں سیکس کو جائز سمجھنے لگے۔ اس پر ایک حدیث پاک کا مشاہدہ کرے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت نافع سے پوچھا گیا کہ لوگ تمہاری طرف سے یہ بات کثرت سے منسوب کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ حضرت ابن عمر عورتوں سے پچھلی جانب سے جماع کا فتویٰ دینے کو جائز سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ لوگ میری طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، البتہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حدیث کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت ابن عمر کے پاس قرآن پاک تھا، آپ پڑھ رہے تھے، جب آپ اس آیت پر پہنچے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے قیدیاں ہیں، تو آپ نے فرمایا، اے نافع، کیا تم اس آیت کے مطابق کچھ جانتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، ہم قریش کے لوگ عورتوں سے جماع پچھلی جانب سے کیا کرتے تھے، یعنی جماع آگے کے ہی مقام میں کیا جاتا تھا، لیکن کیفیت یہ ہوتی تھی کہ پیچھے سے کرتے تھے۔ پھر جب ہم مدینہ گئے تو مہاجرین نے انصار کی عورتوں سے نکاح کی، تو ہم نے ان سے اسی طرح جماع کرنا چاہا، یعنی پیچھے سے، جس طرح ہم قریش کی عورتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تو انصار کی عورتوں نے اسے غلط سمجھا اور ناپسند کیا اور اس عظیم جرم سمجھا، کیونکہ انصار کی عورتوں نے یہود کی عورتوں سے یہ مسئلہ حاصل کیا تھا کہ جماع کروٹ کی جانب سے کیا جائے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں انصار کے قول جو یہود کا تھا رد کیا گیا اور عورتوں کو کیتی سے تشبیہ دی گئی اور اپنی کیتی میں ہر طرف سے آنے کی اجازت دی گئی۔ اس آیت اور پھر اس کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ عورت کے پیچھے کے مقام میں جماع جائز نہیں اور آگے کے مقام میں جماع کرنے کے لیے کوئی خاص کیفیت معین نہیں ہے، بلکہ پیچھے سے، آگے سے، کروٹ سے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، دن میں یا رات میں کبھی بھی جماع کیا جا سکتا ہے۔ یہودیوں کا ایسا خیال تھا کہ اگر کوئی پیچھے سے آگے کے مقام میں جماع کرتا ہے تو بچہ بینگا، کراس آئی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہود پر رد فرمایا اور مسلمانوں کو ایک مختصر سے آیت میں کئی مسائل بتا دے کہ عورتیں تمہاری کہتی ہے، یعنی مقصد پیداوار ہونی چاہیے اور اس کے لیے کیفیت نہیں، اور جب ایک خاص عضو اس کے لیے منتخب کیا گیا ہے تو پھر پیچھے کے مقام دوبر میں جماع کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کل اکثر نوجوانوں کے پاس اسمارٹ فونز موجود ہیں جس میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کے ساتھ ڈیٹا بھی کافی موجود ہوتا ہے، اور وہ انٹرنیٹ سے گندی فلمیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اینل سیکس کو بھی سیکس کا حصہ سمجھ کر شادی کے بعد اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر کثرت سے ایسی فلمیں اور ویب سیریز موجود ہیں جن سے سیکس نالج حاصل کرنا اپنی ازدواجی زندگی کو تباہ کرنے کے برابر ہے۔ عورت کی پیچھے کے مقام میں سیکس کرنے کے ممانعات احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے اپنے حائضہ عورت، یعنی جو حیض کی حالت میں ہو، سے جماع کیا یا عورت کی پیچھے کے مقام میں جماع کیا یا کاہن کے پاس گیا، جوتشی، نجومی وغیرہ، تو اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ملعون ہے وہ جو اپنے عورت کی دبر میں سیکس کرے، یعنی پیچھے کے مقام میں سیکس کرے۔ ان دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عورت کے پیچھے کے مقام میں وطی کرنا، جسے اینل سیکس کہتے ہیں، یہ سخت ناجائز اور گناہ ہے۔ ایک طرف جہاں گندی فلموں میں اینل سیکس کو دکھایا جا رہا ہے، وہی دوسری طرف گندی ویب سیریز کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک دور تھا کہ سمپل موبائل ہوا کرتی تھی اور کمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، پر اب اسمارٹ فونز نے گندی فلموں کی دنیا میں ایندھن فیول کا کام کیا ہے۔ ہر شخص کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے اور کچھ سیکنڈ کے فاصلے پر لاکھوں بلکہ کروڑوں گندی فلمیں اسٹور کر کے رکھی ہوئی ہے۔ نہ جانے کتنی ویب سائٹس ہیں جو ایسے گندے ویڈیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔
ایک ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق ہر سیکنڈ 1000 سے زیادہ لوگ ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور ہر دن لاکھ نہیں، ملین نہیں بلکہ ملینز کی تعداد میں لوگ گندی فلمیں دیکھتے ہیں۔ ہمارا اندازہ ہے کہ 60% سے زیادہ نوجوان، بلکہ اس سے بھی زیادہ جس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں، گندی فلموں کے نشے میں مبتلا ہے۔ شریعت میں اینل سیکس یعنی عورت کی پیچھے کے مقام میں مرد کا عضو خاص داخل کرنے کی اجازت تو بالکل نہیں، لیکن اگر ایک عام شخص کی طرح بھی سوچا جائے تو یہ حرکت بڑی گھٹیا اور گھناؤنی معلوم ہوتی ہے۔ عورت کے ایک خاص عضو کو سیکس کرنے کے لیے خاص کیا گیا ہے، جس طرح جسم کے دوسرے اعضاء کے اپنے الگ الگ کام ہیں، پھر ان کو دوسری کام کے لیے استعمال کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور جب ایسا کیا جائے گا تو ظاہر ہے کچھ غلط ہوگا۔ عورت کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ فرج ویجائنا یعنی عورت کے آگے کی شرمگاہ میں جماع کے دوران اپنے آپ ایک تری اور چکنائی آ جاتی ہے جس سے آسانی ہوتی ہے اور چمڑے پر اثر نہیں ہوتا، لیکن دوبر پیچھے کے مقام میں ایسا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے تکلیف ہونا عام بات ہے، اور ساتھ میں خون نکلنے اور پاخانے کے راستے کی جلی جو پتلی ہوتی ہے اس کے پھٹنے کا بھی اندیشہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، پیچھے کے مقام میں جو گندگی ہوتی ہے اس سے انفیکشن کے بھی ہو سکتی ہے، جو کئی بیماریوں کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہ باتیں جو نہیں جانتے اور شادی کے بعد عورت کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں، ان کی ازدواجی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے اور زندگی بھر پریشان رہتے ہیں۔